بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا, کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ظلم کیا بھی تھا, ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے, انتقام لے کے واٹ کس کی لگی, مسلمانوں کی, برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی, ہم نے کہا یعنی بڑوں نے کہا, اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے, مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے, تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں دو فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے, اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا, آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو, سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں, اور پس پردہ کیا کیا, جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا, پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی, اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا, اس لیے خاتمہ نہیں ہوا. ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں, اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا, دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے, تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ, ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف, بنو عباس میں جو دو فرقے تھے, مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, غصے پہ کنٹرول نہیں کیا, زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی, جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے یورپ, ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں, تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ. ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, غیرت ہے بھائی, دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی, ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب, یہاں الگ حکومت وہاں الگ خلافت, لیکن دونوں کا آپس میں لنک, کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں, متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے, 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے, زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا, مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی, عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی, یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے, تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا, بھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا, میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے, ہر جگہ جذباتی فیصلے, کوئی تحقیق نہیں ہے. کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے, بس چینل دیکھا, ARY کیا کہہ رہا ہے, جیو کیا کہہ رہا ہے, سما کیا کہہ رہا ہے, ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر, اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں, کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے, کوئی خاموش رہنا تو جانتا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بولتے مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا, عربوں کو, کہ تم عرب ہو, قرآن تمہاری زبان میں ہے, یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے, مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو, جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے, اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا, ترک کی خلافت کی بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی, اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کی کتنے ممالک ہیں, ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے, عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے, سوڈان کے الگ ہو گئے, مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا, لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی, ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی آپ کو ماننی پڑیں گی, نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں.
کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی, انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی, جس میں برما, بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج, یہ آپ اندازہ لگاؤ, اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو. لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں, اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو.